کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے جو شخص مانگا تھا وہ ہمیں نہیں ملا، دعائیں اثر نہیں کرتی، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، سب جھوٹ ہے۔ تو تمہیں یہ تو پتہ ہوگا کہ اللہ جب کچھ چھین لیتا ہے تو اس سے زیادہ بہترین سے نوازتا ہے۔ تو سوچو، جو شخص تمہیں دعاؤں سے نہیں ملا، تہجد جیسی انمول نماز سے نہیں ملا، تو سوچو کتنا غلط انسان چنا تھا تم نے۔ تمہارا رب تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کبھی تمہارے لیے برا چاہ سکتا ہے؟ وہ رب تو وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کو تمہارے ماضی، حال، مستقبل سب کا پتہ ہے۔ تمہاری زندگی سے کیا چلا گیا اور کیا آنے والا ہے اس کو تو سب پتہ ہے، لیکن تم ہو کہ شکوے کرنے نہیں چھوڑتے۔ یاد رکھنا، جو چاہیے نا تمہیں وہ بہتر نہیں تھا تمہارے لیے، اب وہ تمہیں اس سے زیادہ بہترین سے نوازے گا۔ معلوم نہیں یہ کیسی خود غرضی چاہی ہے، خوشی کن کی ہے یا سکون سجدے کا آخر۔ پتہ ہے ہم انسان جب بھی اللہ کی قربت میں جاتے ہیں تو خود غرضی سے اس قدر بھرے پڑے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں ہماری چاہ کے مطابق نواز دے تو سجدہ شکر بھی نہیں کرتے، اور اگر وہ ہمیں ہماری چاہ سے بھی بہترین اپنی چاہ کے مطابق نواز دے تو گلے شکوے کرتے ہی نہیں تھکتے، حالانکہ اس کی چاہ تو ہماری چاہ سے بھی افضل ہے، پر ہم پھر بھی اسی ایک چاہ کو تکتے رہتے ہیں جو ہمارے لیے آگے بہترین ثابت نہیں ہوگی۔ اے کاش کہ کوئی ایسا لمحہ آئے زندگی میں کبھی، سجدوں میں سر خم ہو اللہ کی چاہت میں سبھی۔ اللہ کی چاہت سے مراد کبھی نہ مٹنے والی چاہت، اور ہماری چاہتیں تو دنیاوی، مطلبی، عارضی، خاک نما اور حقیر ہیں، جن کا اللہ کی چاہت کے آگے کوئی مول نہیں۔ ایک راستے کو بند پا کر تھک ہار کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ایک چیٹی کے سامنے اگر آپ انگلی رکھ دو تو وہ آپ کی انگلی ہٹانے کا انتظار نہیں کرتی ہے، وہ راستہ بدل لیتی ہے۔ راستے اور بھی ہیں، بس اللہ تمہیں محروم کرتا ہے کسی چیز سے تاکہ تم اس کے قریب آؤ اور وہ تمہیں بہترین سے نوازے۔ توکل رکھو، وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ تم اکثر سوچتے ہو کہ کیا واقعی معجزوں کا کوئی وجود ہے؟ ابھی تم جہاں بھی ہو وہاں اپنے ارد گرد دیکھو، تمہیں ہر چہرے میں، ہر چیز میں معجزے نظر آئیں گے۔ جب سورج بادلوں میں چھپ جائے گا تب تمہیں اللہ اس چاند کی روشنی میں نظر آئے گا جو ساری کائنات کو پرنور کیے ہوگی۔ جب ایمان کمزور پڑنے لگے تو خود کو آئینے میں دیکھنا اور پھر سوچنا کہ کیسے تم کچھ بھی نہ تھے اور اس نے ایک کون سے تمہیں کیا کچھ بنا دیا۔ تمہارا اللہ وہ ہے جو کبھی پیدا نہیں ہوا بلکہ زندگی اس سے پیدا ہوتی ہے۔ تمہارا اللہ وہ ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں لیکن ہر چیز کی ابتدا اسی سے ہے۔ تمہارا اللہ وہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں لیکن وہ ہر چیز کا آخری مقام ہے۔ وہ خود میں ہی اتنی حیرت انگیز ذات ہے کہ عقل والے بھی اسے سمجھنے بیٹھیں تو پاگل ہو جائیں۔ چاہے تم صحرا کے بیچوں بیچ ہو یا پھر سمندر کی گہرائیوں میں ہو جہاں روشنی نہیں پہنچ سکتی، اللہ وہاں بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس کی محبت کی روشنی وہاں بھی تم تک پہنچ جائے گی۔ اللہ جانتا ہے کہ تم تھک گئے ہو، اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارا دل بہت پریشان ہے،
ابھی تمہیں بھلے ایسا لگ رہا ہو کہ کوئی تمہیں سن نہیں رہا، کوئی تمہیں سمجھ نہیں رہا، لیکن اللہ تو تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم دکھ سے آہ بھرتے ہو۔ اللہ کو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تمہیں خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو۔ دنیا تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ دیکھتا ہے۔ دنیا تمہیں سمجھنے میں ناکام ہو سکتی ہے، لیکن تمہارا اللہ نہیں۔ اس نے تو تمہیں خود بنایا ہے، اس نے تو خود تمہارا اس دل میں جان پھونکی ہے، پھر اس کی نظر کیسے اس دل کی طرف سے غافل ہو سکتی ہے؟ مخلوق خالق کو بھول سکتی ہے، مگر خالق اپنی مخلوق کو نہیں۔ ابھی آزمائش کی گھڑی ہے، ابھی تمہیں صبر کرنا ہے، اور بہت سارا صبر، کیونکہ اس صبر کے بعد تمہیں صلہ ملنا ہے، اس انتظار کے بعد معجزے ہونے ہیں۔ تو پھر اللہ سے بات کرتے رہو، اللہ کو پکارتے رہو، کیونکہ وہ ہمیشہ جواب دیتا ہے اور ہمیشہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ کیسے وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تو سب کا ہے، وہ صرف تمہارا اور میرا نہیں ہے، وہ صرف نیک لوگوں کا نہیں ہے، وہ تو گنہگاروں کا بھی ہے، وہ خطا کاروں کا بھی ہے، وہ خود سے دور رہنے والوں کا بھی ہے، وہ ان لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے ساری زندگی کبھی اسے پکارا ہی نہیں، وہ ان لوگوں کا بھی ہے جو اسے مانتے تک نہیں، وہ ان لوگوں کا بھی ہے جو اسے بھلا بیٹھے ہیں۔ وہ سب کا رب ہے، سب کو دینے والا، سب کی سننے والا، سب کو دیکھنے والا اور سب کو سمجھنے والا۔ مگر جانتے ہو، اس کی محبت سب کے لیے نہیں ہے، اس کی محبت مخصوص لوگوں کے لیے ہے۔ اس کی محبت ان کے لیے ہے جو اس سے دور ہو جانے پر شرمسار ہو کر واپس لوٹتے ہیں، جو گناہ کرنے کے بعد ندامت کے آنسو بہا کر اس سے توبہ کرتے ہیں، جو مشکلات میں صبر کرتے ہیں، آسانیوں اور نوازشوں پر شکر کرتے ہیں، جو اس کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، جو اسے یاد کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت ہم سب کے لیے ہے اور بے انتہا ہے، اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے انہیں وہ کبھی تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ پتہ ہے ہم لوگ اتنے بے سکون اور بے بس کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم خود کو لوگوں کے پیچھے بھگا بھگا کر تھکا دیتے ہیں، اور لوگ پھر بھی ہم سے راضی نہیں ہوتے، پھر بھی انہیں ہم سے شکوے شکایت ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں اور پھر بس ایک غلطی کی دیر ہوتی ہے اور سالوں پرانا تعلق، رشتے سیکنڈ میں ختم ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہم نہیں سنبھلتے ہیں۔ مشکل وقت آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے تو پہلے ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان سے مشورے مانگتے ہیں، اور پھر وہی لوگ جن کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے وہی ہماری آنکھیں کھول کر چلے جاتے ہیں، اور پھر اس پر بھی ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، اپنے نصیب سے شکوہ کرتے ہیں، اپنی زندگی سے شکوہ کرتے ہیں۔ دیکھو یہ سب ہم خود ہی اپنے ساتھ کرتے ہیں، ورنہ اللہ تو اتنا مہربان ہے، پھر بھی ہمارے ہی بھلا چاہتا ہے۔ ہم ہی لوگوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اپنی بے قدری کرتے ہیں، اپنا سب کچھ گوا دیتے ہیں، اور پھر بھی صلہ کچھ نہیں ملتا۔
کیونکہ ہم صلے کی امید اللہ سے نہیں لوگوں سے رکھتے ہیں۔ سنو، اب اگر مشکل وقت آ جائے تو پہلے اس رب کے در پر حاضری دینا، اسے پکارنا، اس سے مدد مانگنا، اس سے اپنی ہر ایک پریشانی شیئر کرنا، ہر دل کی بات اس کے سامنے کھول کر رکھ دینا، کیونکہ جتنے پیار سے وہ سنتا ہے ویسے کوئی نہیں سن سکتا۔ اور پھر جب آپ فقط اسی ذات سے مدد مانگتے ہیں تو وہ آپ کے لیے وہاں سے وسیلے بنائے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ پھر دیکھنا اسے بتا کر کیسے بے سکونی سکون میں بدلتی ہے۔ کبھی کبھی وقت اتنا کٹھن ہو جاتا ہے کہ ایک لمحہ گزارنا اذیت سے کم نہیں لگتا، جیسے آنسو دکھ درد تکلیف ساتھی بن جاتے ہیں، اور لگتا ہے جیسے ہمیشہ ہی یہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ آنسو ہمیشہ آنکھوں کو نم رکھیں گے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کبھی ہم اس کٹھن وقت سے نہیں نکل پائیں گے، کبھی ہمارے زخم نہیں بھر پائیں گے۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے، سب کی لائف میں ایسا ٹف ٹائم ایک بار ضرور آتا ہے جس کو فیس کرنا ناممکن لگتا ہے، لیکن وقت کہاں ٹھہرتا ہے، وقت کا تو کام ہے گزر جانا۔ جیسے اچھے دن ہمیشہ نہیں رہتے تو کیسے ممکن ہے یہ دکھ اور تکلیف ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ زندگی میں جب کبھی ایسا وقت آئے کہ سارے راستے بند نظر آئیں تو یاد رکھنا تب بھی ایک راستہ کھلا ہوتا ہے جو سیدھا اللہ تک جاتا ہے۔ بس تم بنا کچھ سوچے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس راہ پر چل پڑنا، پھر منزل تک پہنچانا اس رب کا کام ہے۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ پر یقین زندگی کی سب الجھنیں سلجھا دیتا ہے۔ اللہ سے باتیں کرنا دل کی سیاہی کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کی یاد دلوں کو منور کر دیتی ہے۔ جب اللہ کا ساتھ ہو تو مشکل سے مشکل وقت بھی بآسانی گزر جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہو تو برسوں پرانے زخم بھی بھرنے لگتے ہیں۔ کٹھن وقت بھی گزر جایا کرتا ہے جب ساتھ ہو رب کائنات کا۔ سکون تو ہمیشہ سے ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن ہم یہ بات تب تک سمجھ نہیں پاتے جب تک ہم اس سکون کو کھو نہیں دیتے۔ تب پتہ چلتا ہے کہ سکون تو صرف اللہ کے ہونے سے تھا، جسے اپنی خواہشات پانے کے چکر میں ہم نے کب کھو دیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور جب یہ بات ریئلائز ہو جائے تو واپس لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ یہ خیال اللہ کی طرف سے تم تک آتا ہے ایمرجنسی الارم بن کر کہ بس اب بہت بھاگ لیا، اب واپسی کا وقت ہے، اپنے ٹھکانے پہ جانے کا وقت ہے، اللہ سے پیچ اپ کر لینے کا وقت ہے، ٹوٹی ہوئی دوستی دوبارہ سے جوڑ لینے کا وقت ہے۔ اور پھر جب رب ہی دوست بھی ہو تو ہچکچاہٹ کیسی، بس بھاگ چلو تیزی سے، راستے میں کہیں بھی رکنا نہیں ہے، بس سیدھا اللہ کے پاس جانا ہے اور معافی مانگ کر اس رشتے کو بچا لینا ہے، کیونکہ اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے جو اپنے اور اس کے رشتے کو بچانے کے لیے سب چھوڑ آتے ہیں، اور وہ بڑا مہربان دوست ہے۔ وہ سب واپس لوٹا دیتا ہے جو تم نے اس کی خاطر چھوڑا ہوتا ہے۔ تمہیں تو خبر بھی نہیں کہ اللہ تمہارے لیے کیسے کیسے ذریعے بناتا ہے، تمہیں جو آخری وسیلہ لگ رہا ہوتا ہے
اصل میں وہ تو اللہ کے وسیلوں کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ تم اس کی صلاحیتوں کا گمان نہیں کر سکتے۔ تم یہ کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس نے کن کن بہانوں سے تمہیں نوازنے کے منصوبے بنائے ہیں اور کن کن راستوں سے اس نے تمہیں عطا کرنا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل تہجد ہے کہ اللہ نے یہ ایسی نماز بنائی جس کا صلہ صرف اور صرف عطا ہے۔ وہ چاہتا تو تہجد بناتا ہی نہ، لیکن اس نے عطا کرنا تھا اور اس نے ان عطاؤں کے لیے تہجد جیسا بہانہ بنا دیا۔ یہ خاصیت ہے ہمارے رب کی کہ وہ ہماری پسند ہم تک لانے سے کبھی بھی انکار نہیں کرتا۔ قبولیت کی ایک راہ بند ہو جائے تو وہ فوراً دوسری راہ دکھا دیتا ہے۔ تو اگر تم بھی کسی ایسی معجزوں کی راہ کی تلاش میں ہو تو وہ راہ تہجد ہے، وہ نماز جس کے وجود کا مقصد ہی قبولیت ہے۔ یہی نماز ہے جو فرض نمازوں کے بعد ایسی واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ توکل کیا ہے؟ توکل وہ نہیں جو تم اس دروازے کے کھل جانے کے بعد کرتے ہو جو تمہیں پسند ہوتا ہے۔ توکل تو وہ ہوتا ہے جو تم اس دروازے کے بند ہو جانے کے بعد بھی کرتے ہو جو تمہاری آخری امید تھا۔ توکل یہ نہیں کہ ذرا سی دیری پہ فوراً یہ نتیجہ نکال لیا جائے کہ شاید یہ نصیب میں ہی نہیں۔ توکل تو بس انتظار کرنا ہے، پھر چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگے۔ تمہارا اپنی دعاؤں پہ ایمان ہی اللہ پہ رکھے ہوئے یقین کی دلیل ہے۔ جب تم اللہ سے مانگتے ہو اس حقیقت کے باوجود بھی کہ جو تم مانگ رہے ہو اس کا ملنا ناممکن ہے، تب اللہ تمہارے نصیب پر تمہارے ایمان کو فتح دیتا ہے۔ بس تمہیں اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ تمہیں دینے کو تیار ہے۔ کچھ بھی تمہارا یا تمہارے دل کا حصہ نہیں بن سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو اتنے بے صبرے نہ ہو جانا کہ ذرا سی تاخیر پہ دعاؤں کو چھوڑ دو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ دعائیں ہی معجزوں کا وسیلہ بھی ہوں جو تمہیں ابھی صبر کا امتحان لگ رہی ہیں۔ اللہ پہ جب بھروسہ کر لیا جائے تو جیت یا ہار کا نہیں سوچتے، بس اتنا یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہوگا، اور اس کی رضا کبھی بھی تمہاری رضا کا مان نہیں توڑے گی۔ تمہاری دعائیں ہر اس رکاوٹ سے زیادہ طاقتور ہیں جو نصیب سے تمہارے راستے میں کھڑی رکھی ہیں۔ مایوسی سے یقین کی طرف آ کر تمہیں تمہارا رب ملے گا۔ وہ چاہتا ہے تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لو، پھر جو تمہاری چاہت ہے وہ تمہیں سب ملے گا۔ وہ تمہیں اس امتحان سے گزار کر اپنی طرف لانا چاہ رہا ہے۔ وہ تمہیں دھیرے دھیرے صبر کے آداب سکھا رہا ہے۔ وہ تمہیں بے چینیوں کے وقت سے گزار کر سکون بھرا لمحہ دینا چاہ رہا ہے۔ اللہ کرتا نہیں مایوس اپنے بندوں کو۔ تم اپنا دل مطمئن رکھو، وہ تمہیں اپنی چاہت سے نوازنا چاہ رہا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔
کبھی کبھار بے حد توکل کے بعد بھی یقین ڈگمگانے لگتا ہے، کبھی کبھار بے حد صبر کے بعد بھی سب ناممکن سا لگتا ہے، اور یقین ڈگمگانے میں اور صبر ٹوٹ جانے میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ تم انسان ہو، اس لیے نہ ہر وقت یقین کے دائرے میں رہ سکتے ہو اور نہ ہر وقت صبر کر سکتے ہو۔ تو جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو بس اتنا سوچنا کہ جس پر یقین رکھتے ہو وہ المالک ہے، یعنی معجزوں کا بادشاہ، اور جس سے مانگ رہے ہو وہ الوہاب ہے، یعنی سب عطا کرنے والا۔ پتہ ہے جب ہم وقت نماز اللہ کے حضور بڑے مان سے اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے نم آنکھوں سے آسمان کی جانب تک رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوگا اور وہ ہماری اس جھولی کو کبھی خالی نہیں موڑے گا، تب اللہ کو اپنے بندے پر بہت پیار آتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کتنے مان سے میرے ایک پن کی فریاد لیے ادب سے بیٹھا مجھے تک رہا ہے، تو بھلا میں کیسے اس کی جھولی کو خالی موڑوں گا؟ مجھے حیا آتی ہے اپنے بندے سے، تب اللہ کن فرماتا ہے اور خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دیتا ہے اور ہمارے دلوں کو اپنے فیصلوں پر مطمئن کر دیتا ہے۔ گر انکار ہی اللہ کی طرف سے آنا ہوتا تو کیا سجدوں میں سر کا تمہارے یوں مسلسل خم ہونا ہوتا؟ اور اس کی چاہت تو تمہیں اس کی بارگاہ میں بار بار پیش ہوتا دیکھنا ہے، اور تم ہو کہ پتہ نہیں کیسے کیسے وسوسے اپنے دل میں پال کر اس سے مانگنا چھوڑ دیتے ہو، اور پتہ ہے تب تم خدا کی خدائی کا اصل حق اس سے چھین لیتے ہو۔ اور بتاؤ گر خدا نہ چاہے تمہیں ایسا تو پھر کون چاہے گا تمہیں خدا کے جیسا؟ تم مانگنے سے پہلے ہی دعا کی قبولیت اور نہ قبول ہونے کے وسوسوں میں پڑ جاتے ہو، جبکہ تمہارا کام صرف مانگنا ہے اور اللہ کا عطا کرنا۔ دعا کرتے وقت یہ مت سوچا کرو کہ میں کتنا گناہ گار ہوں، بلکہ یہ سوچو کہ تمہارا رب کتنا مہربان ہے، اور یاد رکھو تمہاری چاہت تو بہت چھوٹی ہے پر تمہارے رب کی رحمت کے خزانے بہت بڑے۔ چاہتیں تو اور بھی ہیں مگر اس کی چاہت کا مقابلہ کوئی نہیں، جو 1000 نافرمانیوں کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے۔ محبتیں تو اور بھی ہیں مگر اللہ کی محبت کا مقابلہ کوئی نہیں، جو دن میں 5 دفعہ ملاقات کی دعوت دیتا ہے۔ تنہائی اور بھی ہے مگر اس تنہائی کے سکون کا کوئی مقابلہ نہیں جب وہ رب روح میں اترتا ہے۔ عبادتیں اور بھی ہیں مگر اس عبادت کی پاکیزگی کا مقابلہ کوئی نہیں جس سے انسان اللہ کو منا لیتا ہے۔ منزلیں اور بھی ہیں مگر اس منزل کا مقابلہ کوئی نہیں جس پہ دل اللہ کو پا لیتا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت تو ہر لمحہ محسوس ہوتی ہے۔ پورا دن غفلت میں گزار کر بھی سجدے کی توفیق مل جانا یہی تو اس کی محبت ہے۔ سانسوں کی ڈور ٹوٹنے سے ایک لمحہ پہلے توبہ کی مہلت مل جانا یہی تو اس کی محبت ہے۔ تمہارا اسے بھول جانا، اس کا پھر بھی تمہیں یاد رکھنا یہی تو اس کی محبت ہے۔ سب کا ساتھ چھوڑ جانا لیکن پھر بھی دل کا مطمئن ہونا کہ اللہ ہے نا، یہی تو اس کی محبت ہے۔ تمہارا گناہ کی حد کر دینا، اس کا محبت کی انتہا میں تمہیں معاف کر دینا، یہی تو اس کی محبت ہے۔ خوشی میں ہم اس سے ہی محسوس کرتے ہیں
جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور غم میں ہمیں وہی یاد آتا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ پاک کے سوا دنیا میں کوئی بھی نہیں جو آپ سے بے حد محبت کرتا ہو۔ یہ ایک فطری عمل ہے، انسان کی اصل بے وفا ہے، تو بھلا وہ کیسے وفا کر سکتا ہے؟ ہم وہ ہیں جنہیں دنیا کی محبتوں نے اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت نظر ہی نہیں آتی۔ وہ تو اصل سے تمہاری محبت کا منتظر رہا، تم راستوں میں بھٹک گئے اور وہ منزل پر کھڑا تمہاری راہ تکتا رہا۔ یہی تو اللہ کی محبت ہے۔ جب بندے پہ آزمائش آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اللہ سے گلہ کرتا ہے، اللہ سے بد دل ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ تو اصل وقت ہوتا ہے جس میں تم اپنے رب سے بہت قریب ہوتے ہو۔ اللہ تمہیں مایوس دیکھ کے ہنستا ہے کہ میرا بندہ اس بات پہ پریشان ہو رہا ہے جس کے لیے میں نے پہلے ہی سے معجزے تیار کر رکھے ہیں۔ تم اپنے رب پہ کامل یقین رکھ کر دیکھو، اللہ وہاں سے وسیلے بنائے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا رب ایک ہے۔ تم اپنے مسئلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ تم اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے بالکل ویسا ہی پاؤ گے اسے۔ اس سے اچھے کی امید تو لگاؤ، اس سے مانگو تو صحیح، اس پر یقین تو کرو۔ وہ وہاں سے نوازے گا جہاں سے تمہاری عقل حیران رہ جائے گی۔ کچھ لوگ اس لیے بھی دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نصیب تو لکھا جا چکا ہے، تو ہوگا وہی جو نصیب میں ہوگا۔ لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر نصیب کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا مانگنے کا اختیار دیتا کیوں؟ دعا مقدر تو کیا نصیب کے لکھے کو بھی ٹال سکتی ہے؟ ہاں، نصیب لکھا جا چکا ہے، لیکن یقین مانو دعا نصیب کو بدلنے کی بھی طاقت رکھتی ہے۔ دعا تو پہاڑ کو اس کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، دعا تو دو بچھڑے ہوئے کو ملا سکتی ہے، دعا تو تمہاری آزمائش کا وقت ختم کر سکتی ہے، دعا تو تمہاری تکلیفوں پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اصل یقین والے تو وہ لوگ ہیں جو پریشانی تکلیف میں بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، تمہارے نصیب میں نہیں، لیکن وہ پھر بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ان کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے۔ انہیں اپنے مشکل وقت سے زیادہ اللہ پر اعتماد ہوتا ہے کہ اللہ ہے نا ساتھ، وہ بھلا کیسے کسی کے ساتھ غلط کر سکتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں دعا نہیں مانگتے، مایوس ہو جاتے ہیں اللہ سے، کیونکہ وہ اپنے مشکل وقت کو کبھی نہ ختم ہونے والا سمجھ لیتے ہیں، جبکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل وقت میں بھی دعا مانگنا نہ چھوڑیں۔ ہاں، وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں، لیکن وقت کو بدلنے کا اختیار ہے آپ کے پاس دعا سے۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ نہیں دیکھ رہا، نہیں سن رہا۔ ارے وہ سحرک سے زیادہ قریب ہے آپ کے، تو وہ کیسے آپ کی تکلیف سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ اللہ دیر کر سکتا ہے لیکن رد نہیں کر سکتا۔ وہ سب جانتا ہے، سب سنتا ہے۔ وہ دیر کر سکتا ہے لیکن رد نہیں کر سکتا۔ اسے پسند ہے تمہارا مانگنا،
اسے اچھا لگتا ہے تمہارا فقط اس کی ذات پہ یقین رکھنا۔ اسے پسند ہے ایک اسی ذات کے آگے ہاتھ پھیلانا، دعا نہ بھی مانگی جا رہی ہو، صرف ہاتھ اٹھا لیا کرو اور رو لیا کرو، کیونکہ آنسوؤں کی بھی زبان ہوتی ہیں اور اس کے آگے بہایا گیا ایک بھی آنسو رائے گا نہیں جاتا۔ اکثر لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے سجدوں میں بھی دعا مانگی، نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھ کر دیکھی، لیکن ہماری دلی حاجات پوری نہیں ہوتی۔ تو سنو، اگر تمہیں کوئی پسندیدہ چیز لاکھوں تدبیروں کے بعد بھی حاصل نہیں ہو رہی اور تم چاہتے ہو کہ من پسند عطاؤں کا ظہور دگنی رفتار سے تم تک پہنچے، تو تم آج ان 4 چیزوں کو سمجھ لو، جس کی وضاحت تو خود اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اور اللہ وہی ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا اور چاند کو سراپا نور، اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کر دیا، وہ یہ نشانیاں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں اور جانتے ہو 4 چیزیں ایسی ہیں جو پسندیدہ چیز کو پانے کے لیے دعا اور تہجد سے بھی زیادہ دگنی رفتار سے ملتی ہیں، جس میں پہلی اور خاص چیز تو یہ ہے کہ جس دل کو یہ خوف لاحق ہو جائے نا کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو اس کی نعمت اس سے کبھی نہیں چھینتی بلکہ اسے واپس کر دی جاتی ہے۔ یاد رکھنا، جس انسان سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے نا تو اس سے خیر کی توفیق چھین لیتا ہے، اس کا دل ظلمتوں میں ڈوب جاتا ہے اور وہ لوگوں کے دل میں برائی رکھنے لگتا ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بگڑے کام سنور جائیں تو تم اللہ کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ ایک حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا خدا کے نزدیک ایک ایسا درجہ ہے جسے وہ صرف ایک عمل کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے، اور وہ ہے اس کی آزمائش۔ اور جو انسان اپنی آزمائش میں شکوے شکایتیں نہیں کرتا اور اسے صبر سے گزارتا ہے، تو وہ اس آزمائش کے ذریعے بڑی دگنی رفتار سے اجر پا لیتا ہے۔ جانتے ہو، پسندیدہ عطائیں حاصل کرنے کا دوسرا عمل استغفار ہے۔ استغفار اللہ کا وہ محبوب ترین کلمہ ہے جو رحمت کی پرجوش عطاؤں کو بڑی تیز رفتاری سے تم تک پہنچاتا ہے۔ اور جانتے ہو، من پسند چیز پانے کی تیسری علامت یہ بھی ہے کہ جس دل میں نرمی خلق خدا کے لیے پیدا ہو جائے اور اس کی زبان میں نرمی آنا شروع ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بھاتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ تم اپنا کردار اتنا مضبوط اور ظرف اتنا وسیع رکھو کہ لوگ تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ تمہارا کردار جتنا بلند ہوگا، اللہ تمہارا معیار بھی اتنا بلند کرے گا۔ من پسند چیز پانے کی چوتھی علامت یہ بھی ہے کہ جب تم اپنی زندگی میں آئی کسی تکلیف اور دکھ پر اس کے ابتدائی مرحلے پر صبر کر لیتے ہو اور اس تکلیف پر شکوے کے بجائے تم اس وقت بھی چہرے پر مسکان رکھتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو جان لو اللہ کے حیرت انگیز معجزات بھی تمہارا منتظر ہوتے ہیں۔
اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگی، اور یہی وہ 4 چیزیں ہیں جو تمہاری من پسند چیزوں کو بہت جلد تمہارے نصیب میں لکھوا دیتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ اپنے بندوں کے رویوں پر گہری نگاہ رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یہ لوگ صبر کرنے والے راست باز ہیں۔ مطمئن رہنا، عنقریب اللہ کی رحمت کی پرجوش عطائیں دگنی رفتار سے تم تک پہنچنے والی ہیں، جو تمہارے دل کے آنگن کو خوشیوں کے پھولوں سے بھر دیں گی انشاءاللہ۔